السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے ہمارا رکوع نمبر 4 کا اور آیت نمبر 43 سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، نہ تم قریب جاؤ، وانتم سکارا، سکارا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو یہ جان لو کہ تم اس وقت، اب یہ اللہ تعالیٰ نے اوقات بیان کر دی کہ کس کس وقت نماز کے پاس نہیں جانا۔ سب سے پہلے اس آیت کا شان نزول دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے ہمارے لیے کھانا تیار کیا اور پھر ہمیں دعوت دی اور کھانے میں شراب بھی پلائی، جس سے ہم نشے میں آ گئے۔ اتنے میں نماز کا وقت بھی ہو گیا تو حاضرین نے مجھے امامت کے لیے آگے کر دیا۔ میں نے سورۃ الکافرون کی آیت قل یا ایھا الکافرون میں الفاظ لا اعبد ما تعبدون کی بجائے نحن نعبد ما تعبدون پڑھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور کیا کہ اے ایمان والو، جب تم نشہ کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، نہ پڑھو حتیٰ کہ تم جان لو جو تم کہہ رہے ہو، یعنی تمہیں معلوم ہو جو تم بول رہے ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کن کن حالات میں نماز کے قریب جانے سے منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے روکا ہے، کیونکہ نشے میں انسان کو اپنی بات اور حالات کا ہوش نہیں رہتا۔ سکارا در حقیقت یہ سکران کی جمع ہے۔ سکارا جو یہ لفظ ہے یہ سکران کی جمع ہے، اور سکران نشے کی، شراب کے نشے میں دھت کو ہو جانے کو کہتے ہیں سکران۔ اس ممانعت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ نشے کی حالت میں نماز کی جگہوں یعنی مساجد وغیرہ کے بھی قریب نہ جائیں، کیونکہ نشے کی حالت میں مسجد میں داخل ہونا منع ہے۔ اس ممانعت میں نفس نماز بھی شامل ہے۔ نشے والے شخص کی عقل اس کی عقل جو دماغ ہے اس کو معاف کر دیتی ہے، اور یہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی نماز اور تمام کے تمام باقی عبادات جائز نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے لیے اس چیز کو شرط بنایا کہ نشے والا شخص جو کچھ کہہ رہا ہے اسے اس کا علم ہو۔ حتی تعلموا ما تقولون۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے اونگنے لگے تو اسے چاہیے کہ نماز چھوڑ کر سو جائے، اور نماز اس وقت پڑھے جب اسے یہ معلوم ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حالت نیند میں نماز ادا کرتے ہوئے وہ مغفرت کی دعا کی بجائے اپنے آپ کو گالیاں دینے لگے۔ نیند بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ نیند میں بھی انسان اپنے ہوش و حواس سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اول وقت میں نماز کو ادا کر لے تاکہ اس کے اوپر نیند کا غلبہ نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلے حصے میں آیت کے ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں مگر راستہ عبور کرنے والے ہو۔ جنبی کے لیے مسجد میں جانا ممنوع ہے، البتہ اگر اس کا راستہ مسجد سے گزرتا ہے تو وہ اس کے لیے وہاں پر گزرنا جائز ہے۔ الا عابری سبیل، کہ اگر اس کا راستہ ایسا ہے کہ وہ مسجد کے اندر سے گزر کر ہی وہ جائے گا تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ وہاں سے گزر کر جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ کب آپ نے پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، کہ یہ جنبی کے لیے نماز کے قریب ہونے سے ممانعت کی حد اور انتہا ہے، بس جنبی کے لیے مسجد سے صرف گزرنا ہی جائز ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ مجھے مسجد سے چٹائی پکڑا دو۔ میں نے عرض کی کہ میں حالت حیض میں ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بارے میں ان کو اجازت دی کہ اسی طرح سے حیض والی عورت مسجد سے گزر سکتی ہے، اور نفاس والی عورت بھی اسی حکم میں شامل ہوتی ہے، وہ مسجد سے گزر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔
اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ارشاد فرمایا کہ شراب جیسی عادت کا علاج کس طرح کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے شراب جیسی عادت کا علاج نہایت نرمی ہمدردی کے ساتھ کیا، بغیر جنگ لڑے، بغیر قربانی دیے۔ ابتدا میں شراب نوشی کے خلاف شعور کو بیدار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شراب نوشی کس طرح سے حرام ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں ارشاد فرمایا، وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ شراب پی کر وہ اپنی پریشانیوں کو بھول جائے گا، وہ تھوڑی دیر کے لیے وقتی طور پر وہ اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کا نقصان اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہی حال جوئے کا بھی ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ جوئے کی حالت میں جوا کھیل کر وہ اپنے پیسوں کو بچا لے گا اور زیادہ کر لے گا، لیکن کبھی وہ جب جوا ہار جاتا ہے تو سب کچھ لوٹا بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کی گئی چیزیں اور قسمت آزما تیر سب گندے شیطانی کام ہیں، چنانچہ تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کرنا چاہتے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کی وضو کی طرح وضو کرتے، پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر دونوں ہاتھوں میں 3 چلو لے کر اپنے سر پر ڈالتے، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہاتے۔ یہ غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے اس کو پھر میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر سے بتاتی چلوں کہ سب سے پہلی بات کہ نیت کرنا کیا، اور پھر کیا ہے کہ اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا، دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا۔ اگر برتن سے پانی لینا ہے تو پانی لینے سے پہلے ہاتھوں کو دھونا ہے، یعنی کہ اگر ہاتھوں سے پانی اٹھا رہے ہیں تو ہاتھوں کو دھونا ہے۔ استنجا کرنا اور شرمگاہ سے لگی ہوئی نجاست کو دھونا، اور مٹی یا صابن سے ہاتھ مار کر ہاتھ صاف کرنا۔ مکمل وضو کرنا، پاؤں دھونے کے علاوہ سر کو کانوں سمیت 3 بار دھونا، پہلے بدن کے دائیں حصے پر پانی بہانا، پھر بائیں حصے پر پانی بہانا، اور پھر پورے بدن کو دھونا، دونوں ہاتھوں سے بدن کو رگڑنا، آخر میں دونوں پاؤں کو دھونا، یعنی کہ نہانے کے بعد کمپلیٹ کرنا، غسل کرنے کے بعد آخر میں پیروں کو دھونا۔ یہ غسل جنابت کا طریقہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِن كُنتُم وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اگر تم بیمار ہو، مریض کے لیے غسل کی رخصت ہے جب وہ زخمی ہو یا اسے چوٹ لگے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اس کے لیے اس کی رخصت ہے جب چوٹ لگے، چوٹ والے شخص کو جنابت لاحق ہو تو وہ غسل کرے گا، اور زخمی شخص اس وقت تک حالت اس کو رخصت ہوگی جب تک زخموں کا ڈر ختم نہ ہو جائے۔ او اعلیٰ سفر، یا سفر میں ہو، مسافر کو جب پانی نہ ملے تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھے، سفر کم ہو یا زیادہ ہو تیمم ہو سکتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو، یعنی الغائطی کہتے ہیں نرم جگہ کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور او جاء احد منکم من الغائط، یہ پخانہ پیشاب کرنے سے اس کو یہاں پر تشبیہ دی گئی ہے۔ او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، یعنی کہ عورتوں کے ساتھ جمع کیا ہو۔ ملاسمت سے جمع مراد ہے یہاں پر لامستم، یعنی کہ ان سے جمع کیا ہو۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہم بستری ہے، اس سے وہ جنسی فعل مراد ہے جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ، تو فقہا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نماز کا وقت داخل ہونے پر پانی کی تلاش فرض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس شخص کے لیے لم یجد، اس نے نہ پایا کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا جس نے تلاش نہ کیا ہو، بلکہ یہ لفظ استعمال ہی تلاش کے بعد کیا جاتا ہے۔ لم تجدو، فلم تجدو، کہ پھر تم نہ پاؤ، یعنی تلاش کرنے کے بعد نہ پاؤ۔
ٹھیک ہے، تاجی دوں کہ تم نہ پاؤ اگر پانی، فتیممو، اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے تیمم کیسے کرنا ہے، تو پاک مٹی سے تیمم کرو، اور تیمم کے معنی ارادہ کے ہیں سفر میں یا جہاں پانی موجود نہ ہو، پانی کے استعمال سے بیماری بڑھنے کا بھی خطرہ ہو، تو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے پاک مٹی کا استعمال تیمم کہلاتا ہے۔ سعیدن، ایسی مٹی کو کہتے ہیں جو ظاہری سطح کو کہتے ہیں، جو ظاہر ہو رہی ہو، جس کا غبار نہ ہو تو اس سے مسح نہیں کیا جا سکتا، اور مٹی گیلی بھی نہ ہو، خشک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم لوگوں پر تین باتوں کی وجہ سے فضیلت ملی۔ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح کی گئیں، فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے ساری زمین نماز کی جگہ ہے، اور زمین کی خاک کو پاک کرنے والی ہے، اور ہم کو زمین کی خاک پاک کرنے والی ہے جب پانی نہ ملے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تخفیفات کسی بھی امت کو نہیں دی، جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو دی۔ اب مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ پھر اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیمم کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ صرف ایک بار مٹی پر ہاتھ مار کر پھونک دینا ہے، پھر دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے پر پھیرنا، پھر چہرے پر پھیر لینا ہے۔ حافظ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیمم کے لیے ایک ہی بار دونوں ہتھیلیوں اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے، ایک ہی بار میں۔ آیت تیمم کا شان نزول اگر آپ جاننا چاہیں تو میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بعض سفر میں تھے، جب ہم مقام بیدا یا ذات الجیش پر پہنچے تو میرا ایک ہار کھو گیا جو انہوں نے سیدہ اسما سے واپس کر دینے کے وعدے پر ادھار لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش میں وہیں ٹھہر گئے، اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ٹھہر گئے، لیکن وہاں پانی کہیں قریب میں نہ تھا۔ لوگ حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہا، عائشہ نے کیا کام کیا کہ رسول اللہ اور تمام لوگوں کو ٹھہرا دیا ہے، اور پانی بھی کہیں قریب میں نہیں ہے اور نہ ہی لوگوں کے ساتھ ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری ران پر رکھے ہوئے سو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر فرمانے لگے کہ تم نے رسول اللہ اور تمام لوگوں کو روک لیا، حالانکہ قریب میں کہیں پانی بھی نہیں ہے اور نہ لوگوں کے پاس ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ والد ماجد مجھ پر بہت خفا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو چاہا انہوں نے مجھے کہا، اور اپنے ہاتھ سے میری کوکھ کو کچوں کے لگائے، یعنی کہ انہوں نے ان کو اب سمجھ لیں کہ غصے میں تھپکایا ان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ڈانگ پر تھا، اس وجہ سے میں حرکت بھی نہ کر سکتی تھی۔ رسول اللہ جب صبح کے وقت اٹھے تو پانی کا پتہ تک نہ تھا، بس اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری اور لوگوں نے تیمم کیا۔ اس پر اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے آل ابی بکر، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر ہم نے اس اونٹ کو ہٹایا جس پر میں سوار تھی، تو ہار اسی کے نیچے مل گیا۔ سبحان اللہ، کہ ہار اسی اونٹ کے نیچے تھا۔ اب یہاں پر رکنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مصلحت تھی، کیونکہ آیت تیمم کا نزول ہونا وہاں پر لازم تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے آسانی کرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ کانا عفوا غفورا، یقینا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بہت معاف کرنے والا اور بے حد بخشنے والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ۔ اس آیت کا شان نزول دیکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رفاعہ بن زید بن تابوت بڑی شیطان یہودیوں میں سے تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا تو اپنی زبان مڑوڑ کر بات کرتا، تاکہ الفاظ کے معنی بدل جائیں، اور اپنی مجلسوں میں ہمیشہ اسلام کی بدگوئی کرتا رہتا تھا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔
آیت کا کیا معنی کیا ہے کہ اس آیت میں یہود کی مذمت کی گئی ہے جو ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، یعنی اہل کتاب، وہ گمراہی خریدتے ہیں۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے دشمن یہود ہیں جو گمراہی خریدتے ہیں۔ الکتاب سے مراد یہاں پر تورات ہے۔ واللہ اعلم بأعدائکم وکفا باللہ ولیہ وکفا باللہ نصیرا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی دوست ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے تمہارا مددگار۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اگلی آیت میں ان کی ساری چالوں کے بارے میں کھول کھول کر بیان کر دیا جو یہودی مسلمانوں کے لیے کرتے تھے۔ اب وہ اپنی زبانیں موڑ مڑوڑ مڑوڑ کر کس قسم کی باتیں کرتے تھے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من الذین ہادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين۔ اللہ تعالیٰ اب یہاں پر کیا ارشاد ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے وہ باتوں کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں۔ اس جگہ ان سے مراد یہودیوں کے گمراہ علماء ہیں، یعنی یہودی اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں۔ تحریف کرنے سے مراد آیات کو توڑ مڑوڑ کر ان کا مفہوم کچھ سے کچھ بنا دینا یا الفاظ کا مفہوم ہی بدل دینا ہے۔ یہود نے اصل تورات کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کہ اصل تورات کو انہوں نے 2 دفعہ گم کر دیا جو عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس کے ترجمے پر ہی انحصار کرنے لگے، اور تحریف کے اس علاوہ بہت سے مضامین اپنی تورات کے اندر انہوں نے ڈال دیے۔ یہی بات ہم لوگوں کو بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ ہم سب کو قرآن کی صحیح سمجھ کے لیے عربی زبان کو سیکھنا ہمارے لیے لازم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ یہ یہودیوں کی شرارت کا ذکر کیا جا رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آتے اور آپ کی بات سن کر کہتے کہ سمعنا، سنا ہم نے، وعصینا، اور پھر کیا کہتے کہ ہم نے نافرمانی کی۔ سمجھ میں آتا تھا، یہ بات ہی بدل کر رہ جاتی کہ ہم نے سنا اور ہم نافرمانی کریں گے۔ بڑی ہٹ درمی سے وہ کہتے تھے کہ ہم نافرمانی کریں گے۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور تم سنو کہ تمہیں نہ سنایا جائے۔ وہ کہتے اسمع، ہماری بات سنیے، ساتھ ہی دل میں وہ کہتے غیر مسمعین، تم نہ سن سکو یا بہرے ہو جاؤ کہہ دیتے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ سنو وہ بات جو پہلی سنائی نہیں گئی۔ مجاہد کہتے ہیں کہ جو تم کہتے ہو وہ قبول نہیں، یعنی جو تم کہتے ہو کہ آپ بولیے ہم سن رہے ہیں، لیکن وہ تم قبول نہیں کرتے۔ اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرَاعِنَ لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا، اور رائنا یعنی ہماری رعایت کرو، اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے کہتے۔ کبھی یہود اللہ تعالیٰ سے اسمع کی بجائے رائنا، ہماری رعایت کیجیے کہتے، اور زبان کو مڑوڑ کر راعینا، ہماری چرواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے۔ پھر آپس میں کہتے اگر یہ نبی ہوتا تو ہماری باتوں کی اس سے اطلاع ہو جاتی۔ رائنا کا اچھا استعمال ہماری رعایت کیجیے، یہ الفاظ سننے والے کو اچھے لگتے تھے، لیکن وہ اپنی زبانوں کو مڑوڑ کر کہتے راعینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ استعمال کرتے کہ ہمارے چرواہے ہیں یہ، کیونکہ وہ بکریاں بھی انہوں نے پال رکھی تھی تو ان کو کہتے تھے کہ یہ ہمارے چرواہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرماتے ہیں وَطَعْنًا فِي الدِّينِ،
اور دین میں تان کرتے ہوئے یہودی جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسے دین پر تان قرار دیا ہے، اور اس طرح یہ سمجھایا کہ نبی کی ذات دین کا اظہار ہے، اس لیے ان پر تان دین پر تان ہے، ان پر جو تم تانا کستے ہو یہ دین پر تانا ہے۔ وَتَعْنًا فِي الدِّينِ، یہ جو تم اپنی زبانیں مروڑ کر وَتَعْنًا جو تانے دیتے ہو، یہ تانا فی الدین، دین پر تانا ہے در حقیقت، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بذات خود کچھ نہیں بلکہ وہ دین ہی پھیلانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلے حصے میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَا، اور اگر وہ کہتے سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، واسمع اور آپ سنیے، وانظرنا اور ہم پر نظر کرم کیجئے، تو یہ ان کے حق میں بلا شبہ زیادہ بہتر تھا، لہم و اقواما، اور زیادہ درست بھی ہوتا۔ یہود سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کو یہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے تھے جو زیادہ بہتر تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں ہدایت سے دور کر دیا اور انہیں رسوا کر دیا۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کم ہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہود میں ماں سوائے چند لوگوں کے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اس کے شان نزول اگر دیکھیں تو کیا ہے کہ ابن اسحاق نے سیدنا ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علماء یہود عبداللہ بن سوریہ اور قاب بن اسید سے گفتگو کی اور فرمایا، اے گروہ یہود، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ایمان لے آؤ، اللہ کی قسم تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس جو چیز لے کر آیا ہوں وہی سچ ہے۔ وہ بولے، اے محمد ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، تم اس کتاب قرآن پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی اس قرآن پر ایمان لے آؤ۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، اس پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اس کے لیے تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں، اس سے پہلے ان نطمس وجوہن، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں۔ اس آیت کریمہ میں اہل کتاب کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس عظیم کتاب پر ایمان لے آئیں جو رسول اللہ پر اتری ہے اور ان بشارتوں کی تصدیق کرتی ہے، ان تمام باتوں کی تصدیق کرتی ہے جو ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی صورتیں بدل دیں گے، نطمسا وجوہن، ہم ان کے چہروں کو مٹا دیں گے، ہم ان کے چہروں کو مٹا کر گدھے کی طرح سپاٹ کر دیں گے، سیدھا کر دیں گے۔ یہ طمس الکتاب سے نکلا ہے، یعنی لکھا ہوا مٹا دیا۔ طمس الشیء کی معنی ہے کسی چیز کی علامتیں اور اس کے اثرات کو مکمل طور پر مٹا دینا۔ چہرے بگاڑنے سے مراد یہ ہے کہ آنکھ، کان، ناک اور منہ کی تمام نشانات کو مٹا کر ان کو بالکل برابر کر دینا، بالکل سیدھا کر دینا۔ ان نطمس وجوہن، کہ ان کے چہروں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے چہروں کو اس سے پہلے کہ ہم مٹا دیں تمہارے چہروں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت آتی ہے کہ کعب الاحبار کے ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ ابو مسلم خلیلی کعب الاحبار کے استاد تھے جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے میں دیر کرنے پر ملامت کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ابو مسلم نے کعب کو بھیجا کہ وہ دیکھ کر آئیں کہ محمد وہی ہیں۔ کعب کہتے ہیں کہ میں نے سواری لی اور مدینہ پہنچ گیا، اچانک میں نے ایک تلاوت کرنے والے کو سنا، وہ اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں بھاگا، پانی سے غسل کیا، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کہ کہیں میرا چہرہ مسخ تو نہیں ہو گیا، اس کے بعد میں مسلمان ہو گیا۔ یہ خوف تھا ان کے دلوں میں،
जो मुसलमान हुए। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले इंसानों की सूरतें बदलेंगी, वो जमीन में धंसेंगे और उन पर पत्थर बरसेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के आखिर में यानी क़यामत के नजदीक जमीन में धंसने, सूरतें बिगड़ जाने और पत्थर बरसने के वाकयात होंगे। फनरद्दुहा अला अदबारिहा, फिर उन्हें पुश्तों पर फेर दें। चेहरे बिगाड़ कर पीछे फेर देने से मुराद ये है कि अगले हिस्से पर निशानात हैं, जैसे नाक, कान, आंखें, मुंह, और पिछला हिस्सा बिल्कुल सीधा है, हमारा जो सर होता है बिल्कुल सीधा हुआ है, तो आगे का हिस्सा भी क्यों ना पीछे की तरह मोड़ दें। अला अदबारिहा फनारुद्दहा अला अदबारिहा, फिर क्यों ना हम उनके चेहरों को बिल्कुल मस्ख करने के बाद, उनको सीधा करने के बाद, हम उनको उनकी पीठों की तरफ वैसा ही फेर दें जैसे उनका चेहरा, उनका जो सर है पीछे से सीधा है, हम वैसा ही उनका आगे और पीछे एक जैसा क्यों ना कर दें। अल्लाह अकबर। इससे मुराद ये भी हो सकती है कि अल्लाह ताला उनके दिल और दिमाग से हदायत और बसीरत की आसार मिटा दे और दोबारा उनको कुफ्र और जाहिलियत की तरफ लौटा दे। औ नलअनहुम कमा लअन्ना अस्हाब सब्त, या उन पर लानत कर दें जैसे हमने सब्त वालों पर लानत की। लानत बेहिसी की आखिरी सूरत है। औ नलअनहुम कमा लअन्ना अस्हाब सब्त, यानी हफ्ते वालों पर अल्लाह ताला ने जिस तरह से लानत की असहाब सब्त वालों पर, जिनको बंदर बना दिया, उनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर क्यों ना हम उन पर ऐसे लानत करते हैं। वकान अमरुल्लाहि मफऊला, और अल्लाह ताला का हुक्म हमेशा से होकर रहने वाला है, यानी अल्लाह ताला को कोई रोकने वाला नहीं, उसकी मुखालफत करने वाला नहीं, उसका हुक्म हमेशा से पूरा होकर रहने वाला है। उसको सिर्फ कुन फयकून कहने की देर है। इन अल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, बेशक अल्लाह ताला इस बात को नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए, और जो इसके अलावा है वो जिसको चाहेगा बख्श देगा, और जो अल्लाह ताला के साथ शरीक करेगा तो यकीनन उसने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। सईदना अब्दुल्ला बिन मसूद ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह ताला के नजदीक कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है, तो उन्होंने फरमाया कि ये कि तुम अल्लाह ताला के साथ किसी को बराबर ठहराओ, हालांकि उसी ने ही तुमको पैदा किया है। इससे बड़ा हुक्म कोई नहीं, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने मुझे ये खुशखबरी दी कि आपकी उम्मत में जो इस हाल में मरा कि वो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता था, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। मैंने अर्ज किया, अगरचे वो आदमी जना और चोरी करता हो। फरमाया, हाँ वो जना करता हो या चोरी करता हो, लेकिन अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहराया, तो वो यकीनन जन्नत में दाखिल होगा। तो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना, शिर्क करने वाले को अल्लाह ताला हरगिज माफ नहीं करेगा। अल्लाह ताला अगले हिस्से में इरशाद फरमाते हैं, अलम तरा इलल लदीना युज़क्कूना अनफुसहुम वलिल्लाहु युज़क्की मन यशाअ वला युज़लमूना फतीला। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को पाक कहते हैं। इस आयत में यहूद और नसारा की मजम्मत की गई है, जो हमेशा अपनी पाकी बयान करते रहते हैं। वो अपने आप को मुकद्दस और मासूम समझते और अल्लाह के बेटे और महबूब होने का दावा करते हैं। उनकी यहाँ पर तरदीद की गई है कि वो अपने आप को पाक साफ समझते हैं, हालांकि ऐसा हरगिज नहीं है। यहूद अपने आप को पाक और मुकद्दस समझते हैं। अंबिया की नस्ल में से होने की वजह से उन्होंने बेशुमार रवायतें और कहानियां घड़ ली हैं, और ये अकीदा कायम कर लिया था कि जो शख्स यहूदी है उसी को ही सिर्फ निजात मिलेगी। सूरह बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और उन्होंने कहा कि कोई शख्स जन्नत में हरगिज दाखिल नहीं होगा मगर वो जो यहूदी या ईसाई हो, ये उनकी तमन्नाएं हैं।
آپ کہہ دیں کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو وہ دلیل لے آؤ جہاں پر اللہ نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک کرنے سے مراد دل کی پاکیزگی، عمل کی بہتری اور زندگی کی پاکیزگی ہے۔ وَلِلَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی وہ ظلم نہیں کرے گا۔ فتیل کھجور کی گٹھلی کو کہتے ہیں، جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے اس کو فتیل کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان اور انسان میں عدل کی بنیاد پر فرق کرتا ہے۔ یہ فرق گروہ کی بنیاد پر نہیں، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون سے کوئی کس نسل سے ہے، بلکہ اس کے عمل کے سبب اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، آپ دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں، اور اس کو اتنا ظاہر گناہ ہی کافی ہے۔ یعنی یہود اپنی پاکیزگی کا دعویٰ کر کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ آپ دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں کہ خود کو پاکیزہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور اس کا اتنا ظاہر گناہ ہی کافی ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں وہ اپنے دین کے بارے میں خود بھی دھوکے میں مبتلا ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ وہ اپنے نفس کی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کرتے ہیں، تو یہ کیسے پاک ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور فسق و فجور کے کام آگ کی طرف لے جاتے ہیں۔ جھوٹ انسان کو آگ کی طرف لے جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔